میں سارا دن اپنے ملکی حالات میں بہت مصروف تھا اور آج مجھے اڈیالہ بھی یاد آیا کیونکہ میں بھولتا ہوں آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ اڈیالہ جو ہیں وہ ڈاکٹر گئے تھے تو بانی تحریک انصاف کی ان کے کانوں میں کچھ تکلیف کا بتایا جا رہا ہے، لیکن اطلاع یہ آئی ہے کہ 30 سے 40 منٹ بعد ڈاکٹرز اللہ خیر کرے، کیونکہ کانوں کی یہ جو تکلیف ہے اگر ہاتھ سے نکل جائے تو ایک بٹینیٹس نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں کانوں میں یوں لگتا ہے جیسے ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں۔ تو لیکن چونکہ 30-40 منٹ بعد وہ دوائیاں دے کے آ گئے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہوں اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ شاید حالات ان کے قابو میں ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسی بات نہیں ہے تھوڑے سے، لیکن وہ ڈاکٹرز کے ساتھ تو ان کے یہ اسپیشلسٹ وغیرہ کے لیے ابھی سے رجوع کروا کے کروایا جائے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ اس پہ تو یہ ہر صورت ہونا چاہیے اینی وے، لیکن یہ کہ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، تیسری چوتھی مرتبہ ایسا وزٹ ہوا ہے جس میں بارہا ذکر جو ہے وہ کانوں کا ہے۔ اب آ جائیں اس معاملے کی طرف تو بھیا ایک بہت ہی ہولناک شہادت ہوئی ہے، ہم سے 1 گھنٹے کی مسافت بھی نہیں ہے، مولانا حامد الحق کوڑا خٹک، جس کو ایک زمانے میں طالبان کی الٹیمیٹ یونیورسٹی کہا جاتا تھا۔ اس یونیورسٹی کے اس وقت جو مدار المہام تھے مولانا سمیع الحق مرحوم کا صاحبزادے نائب مولانا حمید الحق صاحب، اور وہ اچھے ویسے وہ بہت 2002 کی اسمبلی میں تھے اور وہ بہت احترام سے ملا کرتے تھے مجھے، کیونکہ ان کے والد کے ساتھ میری بڑی بے تکلفی تھی مولانا کے ساتھ، اور وہ بہت شوق سے جو ہے جو لوگ لائبریری میں جاتے تھے نا MNAs ان میں سے ایک تھے، تو اکثر بڑی ان سے ہوتی تھی۔ اینی وے، اب یہ کہ یہ جو قتل ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری تو کسی نے نہیں لی، لیکن داعش کے نام سے جو منسوب کچھ اکاؤنٹس ہیں ان میں ایک ان کے ہاں شاعری کی ایک نوعیت ہوتی ہے، ایک صنف ہوتی ہے، اس کو نشید کہا جاتا ہے۔ نشید ویسے ہمارے ہاں جو قصیدے لکھے جاتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اشعار کے ذریعے نام لیے بغیر، واقعے پر براہ راست آئے بغیر استعاروں میں یہ کہا جا رہا ہے میرے منہ میں خاک کہ اسلام کا دشمن ختم ہوا۔ اب اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ، وہاں کا بندہ اسلام کا دشمن کیوں ہے کہ وہ کلام پاک کو جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارا آئین بقول ان کے بن گیا، یہ مین میڈ آئین، انسان کا بنایا ہوا 1973 کا آئین، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم کا حق حاصل نہیں، تو مولانا حقانی صاحب نے اس یادداشت پہ دستخط کیے کچھ دیگر علماء کے ساتھ مل کر، جس میں یہ کہا گیا کہ بھائی نہیں، بچیوں کو بھی تعلیم کا حق ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک تقریر میں کہا بھی ہے اس بات کا ذکر کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے اس پروگرام میں رسک لیتے ہوئے کہ یار کیا شیر افضل مروت صاحب کو یہ ذکر کرتے رہنا، خدا کے لیے ٹیلی ویژن پہ بحث بھی ہونی چاہیے، کچھ سنجیدہ موضوعات پہ بھی۔ آپ کو یاد ہوگا 11 دسمبر کو خلیل حقانی صاحب کا انتخاب ہوا تھا۔ اب دیکھو حقانی یہ اس مدرسے کی ایک حوالے سے اہمیت تم یہ دیکھو وہ یہاں سے سارے کہ وہ پشتون جو اپنی شناخت پہ، اپنی قبائلی شناخت پہ بہت فخر محسوس کرتا ہے، وہ اپنی وہ پہچان ہٹا کے اور اپنی آگے لکھ دیتا ہے حقانی۔ مثلا اگر تم وہاں سے پڑھ کر آئے ہو تو عدنان حیدر حقانی، بہت بڑی بات ہے یہ، یعنی وہ خلیل حقانی صاحب جو ہیں ان کو 11 دسمبر کو مارا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن ہم نے فخر کاکا خیل کو لیا تھا، اور کاکا خیل نے کہا تھا کہ سر میں اس قتل کے پاکستان کے اوپر بھی مضمرات دیکھ رہا ہوں، اور ان نیگیٹو سینس، اور وہی ہوا، لیکن اس کے بعد طالبان کی حکومت بھی نہیں سنبھل سکی۔ نہیں، طالبان دیکھو ایک قندھار ہے، ایک کابل ہے، ان دونوں میں وہ ایک پل کا کردار تو ادا کرتے وہ کردار ادا کر رہے تھے، لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہیں یہ جو اشعار لکھ رہے ہیں داعش والے، اور یہ خالی داعش نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایسی کئی تنظیمیں ہیں جن کو آپ سلفی تنظیمیں کہیں گے، جیسے مفتی شیخ جمیل الرحمان ہوا کرتے تھے۔ اب میں
کیا کریں، بہت ذمہ داری سے کام لینا پڑتا ہے. 8 تراویح والے اور 20 تراویح والے. ٹھیک ہے. تو یہ 8 تراویح والے. لیکن خلیل حقانی صاحب میں ایک کوالٹی تو تھی نا سر، وہ فیلڈ کمانڈر تھے. آپ تو وہ کم از کم پیارے جو بات آپ سمجھ کے نہیں دے نہیں، میں رہے پہنچ گیا ہیں ہوں آپ کی بات تک کہ مسلکی اختلافات پر جس میں بنیادی سوال یہ بنایا جا رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ عالم ہیں، واقعتاً اچھے مسلمان ہیں، تو فیصلہ کیجئے کہ آپ پارلیمانی نظام چاہتے ہیں یا آپ شریعت چاہتے ہیں، اور آپ انسانوں کے بنائے ہوئے آئین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیں آلریڈی جو 1400 سال پہلے جو بقول ان کے آئین دے دیا گیا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس سوال کے نتیجے میں خون ریزی شروع ہو گئی ہے. اور سوال اٹھتا ہے کہ اس سوال کے اوپر آپ کو یاد ہے ہم جب سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر تیسرے چوتھے پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یار یہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک FIR لکھ دی گئی ہے، وہ جو 72 صفحوں پر مشتمل ایک کتاب چاچا ہاں داعش کا تھا، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا یہاں پہ، بارہا کرتے رہے. اور جیسے ہی یہ قتل ہوا ہے، سب سے سخت بیان اور سب سے پریشان کن اور مضطرب بیان بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر، میرے گھر کے اوپر وہ پڑھے ہیں نا، وہاں سے فارغ التحسین ہے بابا. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کیا ہے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے علماء کرام آپس میں ایسی گفتگو، ایسی محافل منعقد کر رہے ہیں جہاں پر وہ میرے اور تمہارے جیسے گناہ گاروں کو یہ سمجھائیں. نہیں یہ کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے. نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں کر رہے، ٹائم کی بھی کمی ہے، مجھے تو ہم پہ بھی آنا ہے. نہیں کر رہے تو اچھا. ویسے اسی دن فخر بھائی اور میں نے بھی آپ سے بھی فخر نے رابطہ کیا تھا، ہم نے اپنا اندازہ داعش کی طرف کر کے یہ اسی دن کہہ دیا تھا شاید، کیونکہ داعش بہت سے اٹیک کو اون نہیں کرتا بابا. لیکن بہرحال اب آ جاتے ہیں اس طرح. ہم طورخم 1980 سے سنے جا رہے ہیں کہ جی افغان جہاد ہم کیوں کر رہے ہیں، افغان جہاد ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے. اسٹریٹجک ڈیپتھ ملنے کے بعد ہمیں سینٹرل ایشیا تک وہ ہمارا پرانا خواب پورا ہو، ہم ازبکستان، تاجکستان جیسے ایسٹرن یورپ ہوتی ہم یہاں سے نکلیں. تو وہ نیل سے لے کر تابخا کے کاشغر میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن کم از کم اس طرف سے تو یار جا کے ہم وہ کرگزستان. یہ ویسے پوائنٹ تو ٹھیک ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ تو ہے، بنتی ہے ہماری. کیسے سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے آپ کو افغانستان اور 10 دن میں یعنی تیرا ٹرک نہیں جا رہا اسٹریٹجک ڈیپتھ. نہیں، وہ تو مسئلے ہیں نا. یار کیا بات کر رہے ہو؟ یہ خود اپنے آپ کو افہیم لگانے سے ہم کب تک باز نہیں آئیں گے؟ یہ 10 دن سے تمہارے ٹرک یہاں کھڑے ہیں. فائن. ایک ڈرائیور جو ہے وہ یہ اس دوران جب سٹیمپیڈ ہوئی، کیونکہ وہاں سے اچانک ایک دم سے فائرنگ شروع ہو گئی، وہ فائرنگ کی ہمارے پاس وہاں کے لوگوں نے یار کلپس بھیجی ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ان کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ گھروں میں آوازیں آ رہی ہیں، گھروں پہ آوازیں آ رہی ہیں. اب میرے پیارے بھائی، یہاں سے 100 ٹرک جن میں آلو تھے، سبزیاں، فروٹ جو خراب ہو چکی موڑ کر ان کو غلام خان تک لایا گیا، وہاں سے ان کا یہاں سے نکل جائے. اب وہاں اگر وہ ڈی ٹور آپ استعمال کرتے ہیں، 10 دن آپ کے ویسے لگ گئے. آپ نے جو ریٹ افغانوں سے طے کر رکھا ہے، آپ نے بر وقت ڈلیوری نہیں کی تو وہ ریٹ اس پہ نہیں رہے گا، آف کورس کوالٹی بھی وہ نہیں رہے گی. فائن، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو پیسے وہ پورے دے بھی دیں جو آپ نے ریٹ طے کیے ہوئے تھے، کیا وہ تو آپ کا خرچہ بھی پورے کرنے جو نہیں ہوں گے نا. اور باقی جو سبزیاں وغیرہ ہیں، ابھی ہم نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بہت سارے ان لوگوں سے گفتگو کی ہے ٹیلی فون کے ذریعے جنہوں نے سبزیاں اگائی اس خیال سے کہ یہ ہم سینٹرل ایشیا وغیرہ بھیجیں گے، افغانستان سمیت. کہتے ہیں جی وہ ہم نے جانوروں کو ڈالنا شروع کر دی. اب آلو کا ریٹ جو ہے وہ ایک دم سے گرے گا، تو کیا آئندہ تو یہ میرا نقصان ہے، ساتھ افغانیوں کا بھی تو نقصان ہے نا. افغانی اب دیکھنا، اسی جانب سراج حقانی صاحب جو ہیں وہ آج بھی افغانستان میں نہیں ہیں، میرے پیارے، کسی سے رابطے میں بھی نہیں ہے. ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، تم یہ بس ثابت کرنے کے چکر میں رہو کہ ہم تو ڈوبے ہیں، سلام تم کو بھی لے ڈوبے. یہ ان کے لیے گئے ہیں. مجھے اپنے نقصان کا رہنا ہے ہمارا بھی. مجھے اپنے نقصان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا ہے. What should I do پھر؟ میرا یہ ہے کہ بھائی یا تو میں ان کے ساتھ سیدھا اب یہ دیکھو نا کہ وہ تو آفیشیلی
ہمارے ہاں سے تو پریس ریلیز بھی نہیں آ رہی, وہ تو پریس ریلیز ایشو کر رہے ہیں. چلیں اب یہ ایک ڈیبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے. بڑا ڈیبیٹ کیا مطلب, 10 دن سے آپ کی اب تو صوبائی حکومت یار کو اور بھارت کے حکومت ساتھ داخلہ کو چاہیے اس پہ. بھارت کے ساتھ آپ کی پہلے ہی تجارت خطہ ہی بند ہے, اور ادھر سے ایران کے ساتھ امریکی تقریباً پابندیوں کی وجہ سے بند. تیل سمگل ہو کے آ جائے ٹائم کم اس میں پھر یہ کہ پیسے بٹنے پہ اب جنگ. افغانستان اب رہ گیا آ جا کے افغانستان. اب اس اور پہ دیکھیں آگے. ہم نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا تھا, ہماری تو یہ ہم یہی کر سکتے ہیں نا, تو ہم نے اس پہ بات کر لی اور اس پہ پھر بھی بات نہیں تو کرتے کیا, اور اس کے بعد ہم سوال ہی نہ کریں. ہیں. سوال تو کر سکتے ہیں, بندوق لے کے تو نہیں جا سکتے نا سر, سوال ہی کر رہے ہیں نا, اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہم آپ یعنی کہ بہت گھبرا کے بات کر رہے ہیں. نہیں کر رہا, ٹائم مک گیا نا, میں کی کر رہا سر. میں پوچھ رہا ہوں کہ میری اسٹریٹجک ڈیپتھ کہاں ہے, وہ ہے, آپ دکھا رہے وہ ہیں. ایگزسٹ کرتا کہاں ہے بتاؤ, یہ 10 دن پھر کیوں رکا ہوا ہے؟ نہیں, وہ ایک دوسرا میں مسئلہ ہے. سمجھاؤ نا, ارے بابا حل ہے. سمجھاؤ مجھے کہ 10 دنوں تک آپ کا ٹرک بند رہے تو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہم نے حاصل کر لی. نہیں حاصل نہیں کون نا بتاؤ, یہ کیسے حاصل؟ میں نے یہ کب کہا حاصل کی, اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. نو نانسنس. تو سینٹرل ایشیا تک کیسے جائیں گے آپ؟ بتائیں. آجا بریک لے لیں, ٹائم ہو گیا سر, بریک.